جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 12ویں کتاب لاشوں کا بازار کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈز سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ ڈیکن ہال میں آج رینی ڈیکن کا جشن سالگرہ تھا۔ رینی ڈیکن سر والٹر ڈیکن کی اکلوتی لڑکی تھی۔ اکلوتی لڑکی نہ ہوتی تب بھی جشن سالگرہ اسی طرح شان و شوکت کے ساتھ برپا ہوتا، کیونکہ سر والٹر نے نہ صرف آبائی دولت کو برقرار رکھا تھا بلکہ ان کی اپنی پیدا کی ہوئی دولت بھی کافی تھی۔ اخراجات کے معاملے میں وہ اعتدال پسند تھے، لیکن اس قسم کے مواقع پر اجداد کی شان اور روایات کو برقرار رکھنے کے لیے دل کھول کر خرچ کرتے۔ خاندانی آدمی تو تھے ہی، لیکن لندن میں پولیس کمشنر کے عہدے پر فائز ہونے کی بنا پر ان کا سوشل سٹیٹس اور بھی بڑھ گیا تھا، اس لیے ان کے مہمانوں میں معمولی آدمی نہیں تھے۔ بتھیرے غیر ملکی بھی تھے، لیکن سب اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ ان کے بعض دوست اس دعوت میں شرکت کرنے کے لیے آج ہی فرانس سے یہاں پہنچے تھے۔ مہمانوں میں ڈچز آف ویلنڈمیر بھی تھی، جسے کتے پالنے کا شوق تھا اور جو اپنے دشمنوں میں کتوں کی والدہ محترمہ کہلاتی تھی، جن کے بڑھاپے پر جوان عورتیں بے تحاشا کہکہے لگاتی تھیں، کیونکہ وہ بناؤ سنگار کے معاملے میں بعض اوقات ان کے کان بھی کتر جاتی تھیں۔ نوجوان مردوں میں وہ بے حد مقبول تھیں، کیونکہ مشہور تھا کہ وہ انہیں بڑی بڑی رقمیں بطور قرض دے کر ہمیشہ بھول جایا کرتی ہے۔ مہمانوں میں نوجوان لارڈ وگفیلڈ بھی تھا، جس کی شہرت سارے انگلینڈ میں تھی۔ عورتیں اس کے گرد منڈلاتی تھیں اور وہ ایک شاہ خرچ قارون تھا۔ بوڑھے لارڈ وگفیلڈ نے اپنے بعد بہت بڑی دولت چھوڑی تھی۔ پتہ نہیں اب بھی وہی چل رہی تھی یا اب شاہ خرچی کا انحصار قرض پر تھا۔ بہرحال اس کا شمار لندن کے معزز ترین لوگوں میں تھا۔ یہاں بڑی مونچھوں اور بھاری جبڑوں والا جنرل دیگھال بھی تھا، جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ چوتھائی لندن ہر وقت خرید سکتا ہے۔ وہ آج ہی فرانس سے آیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی لڑکی رومیلا بھی آئی تھی، جس کے سینے پر جگمگاتے ہوئے جواہرات کے ہار کی قیمت کا تخمینہ 10,000 پاؤنڈ لگایا جاتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی اور گھنی پلکوں والی تھیں۔ ہونٹوں کے لیے یاقوت کی کاشوں کی تشبیہ پرانی ضرور ہو سکتی تھی، لیکن 100% مناسب۔ گلاب کی پنکھڑیوں میں وہ سلگتا ہوا سا گداز کہاں، ورنہ لارڈ وگفیلڈ کے ذہن میں یہی تشبیہ آتی۔ وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے 2-1 بار اس سے قریب ہونے کی کوشش بھی کی، لیکن رومیلا سے لفٹ نہیں ملی۔ وہ تو اس مشرقی شہزادے کو دیکھ رہی تھی، جس کے جسم پر سلک کا ایک خوبصورت لبادہ تھا اور سر پر پگڑی، اور پگڑی پر شتر برخ کا پر لہرا رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، لیکن چہرے پر حماقت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ جب رینی مومی شمع بجھا کر کیک کاٹ رہی تھی، اس وقت اس مشرقی شہزادے نے اسے دعا دی تھی۔ ہاتھ اٹھانے کے انداز سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے دعا دی ہو، لیکن اس نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ویسے اگر وہاں کوئی اردو جاننے والا ہوتا تو اس مشرقی شہزادے کی بوٹیاں بھی نہ ملتیں۔ اس نے کہا تھا، اگر تم میرے ملک میں ہوتی تو باجرے کی روٹیاں پکاتے پکاتے تمہارے ہاتھ سیاہ پڑ جاتے۔ خدا تجھے کسی دہقان سے آشنا کر دے۔
رومیلا اس میں بڑی کشش محسوس کر رہی تھی۔ جب رقص کے لیے وہ سب عمارت کے وسیع ہال میں اکٹھا ہوئے تو رومیلا نے رینی سے اس کے متعلق پوچھا۔ وہ رینی مسکرائی۔ کریک ہے، دنیا کا سب سے بڑا احمق۔ اپنے قومی لباس میں ہے؟ رومیلا نے پوچھا۔ میں نہیں جانتی کہ اس کا قومی لباس کون سا ہے۔ اس کے جسم پر میں نے 1000 قسم کے لباس دیکھے ہیں۔ کوئی مشرقی شہزادہ ہوگا۔ کیا ترک ہے؟ ملو گی اس سے؟ ضرور ضرور، مجھے مشرق سے عشق ہے۔ اس وقت تو یہ پرانی کہانیوں کا شہزادہ معلوم ہو رہا ہے۔ رینی ہنسنے لگی لیکن کچھ کہا نہیں۔ وہ اسے اس مشرقی شہزادے کے قریب لے گئی جو گوشے میں کھڑا اس طرح پلکیں جھپکا رہا تھا جیسے کوئی شرمیلی لڑکی بے لگام مردوں کے درمیان پہنچ گئی ہو۔ مسٹر علی عمران، رینی نے کہا۔ او مادموزیل رومیلا دی گال، السلام علیکم۔ عمران بوکھلائے ہوئے انداز میں پیشانی تک ہاتھ لے گیا، پھر مصافحہ کرتا ہوا بولا، پرنس آف ڈھمپ، آپ سے مل کر بہت خوش ہوا، اور میرے لیے بھی یہی سمجھیے۔ رومیلا مسکرائی۔ آج دن بھر موسم بڑا واہیات رہا، عمران نے کہا۔ مجھے احساس ہی نہ ہو سکا، رومیلا بولی۔ لندن مجھے بہت پسند ہے۔ جی، ہوا کی راتیں ساری دنیا میں سب سے زیادہ خوشگوار ہوتی ہیں۔ آپ ادھر رہے ہیں؟ میرے دادا کا انتقال وہیں ہوا تھا، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ارے تم میری سالگرہ کے موقع پر بھی یہی غمناک تذکرہ لے بیٹھے، رینی نے غصیلی آواز میں کہا۔ مجھے افسوس ہے مس ڈیکن، میں ابھی آئی۔ رینی انہیں چھوڑ کر دوسری طرف چلی گئی۔ فرانس آپ کو کیسا لگا، پرنس آف ڈمپ؟ آہا، فرانس کے موسم کا کیا کہنا، بس یہ معلوم ہوتا ہے جیسے میں پیرس میں رہتی ہوں۔ تب تو آپ بڑی خوش قسمت ہیں، وہاں کا موسم؟ آخر آپ اتنی بار موسم کیوں کہتے ہیں؟ نہ کہوں؟ اوفو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مجھے الو بھی بناتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، مجھ سے یہی کہا گیا ہے کہ پہلی ملاقات پر موسم وغیرہ کی باتیں کی جاتی ہیں۔ رومیلا ہنسنے لگی، پھر اس نے کہا، میں تکلفات کی عادی نہیں ہوں، آپ مجھ سے موسم کے علاوہ بھی دوسری چیزوں کے متعلق گفتگو کر سکتے ہیں۔ اب تو ضرور کروں گا، میرا دل چاہتا ہے بہت سی باتیں کروں، اور کیا بتاؤں، پہلی ملاقات ہی سے موسم کی باتیں کرتا آ رہا ہوں، اور دوسری ملاقات آج تک کسی سے ہوئی ہی نہیں۔ رومیلا نے افسوس ظاہر کیا۔ تو اب میں دوسری قسم کی گفتگو شروع کروں؟ عمران نے احمقانہ انداز میں پوچھا۔ ضرور، رومیلا اس میں بے تحاشا دلچسپی لے رہی تھی۔ مگر دوسری قسم کی باتیں، عمران سوچنے لگا، دوسری قسم کی کون سی باتیں کی جائیں؟ اچھا، آپ کو مرغیوں سے دلچسپی ہے؟ صبح کے ناشتے میں انڈوں کی حد تک، رومیلا نے جواب دیا۔ میرے محلات میں 85,000 مرغیاں ہیں۔ نہیں، رومیلا نے حیرت ظاہر کی۔ آپ میرے ڈیڈی کو خط لکھ کر دریافت کر سکتی ہیں؟ اتنی مرغیاں میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ واہ، بڑا روح پرور منظر ہوتا ہے جب ساری مرغیاں ایک ساتھ کڑکڑاتی ہیں
اور جب ایک بار تقریباً 80,000 انڈے ملتے ہیں، واہ واہ، یہ جنت نگاہ، وہ فردوس سے گوش ہے۔ اتنے انڈے کیا ہوتے ہوں گے؟ ریاست کے عوام میں مفت تقسیم کیے جاتے ہیں، اس سے ان کا معیار حیات ناشتے کے وقت بلند ہو جاتا ہے۔ محلات میں گندگی بہت پھیلتی ہوگی، رومیلا نے کہا۔ ہرگز نہیں، ہر مرغی کے پیچھے ایک آدمی ہر وقت موجود رہتا ہے۔ میرے خدا، کتنے مصارف ہوتے ہوں گے۔ مشرق کے شہزادے عجیب ہیں، اسی لیے مجھے مشرق سے بہت محبت ہے۔ آپ 10 مرغیوں سے شروعات کیجئے، عمران نے اسے مشورہ دیا۔ ڈیڈی مجھے قتل کر دیں گے، انہیں مرغیوں سے بڑی نفرت ہے۔ انہیں سمجھائیے کہ وہ غلطی پر ہیں۔ رقص کے لیے موسیقی شروع ہو گئی۔ اب آپ کے احباب آپ سے رقص کی درخواست کریں گے، عمران نے کہا۔ نہیں، یہاں میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ آہا، وہ دیکھیے، لارڈ وکفیلڈ ادھر ہی تشریف لا رہے ہیں، شاید وہ آپ سے رقص کی درخواست کریں گے۔ خوش، اس بندر کے ساتھ تو میں نہ رقص کروں گی۔ آپ نے ابھی مجھ سے رقص کے لیے کہا تھا۔ میں نے؟ عمران نے حیرت سے کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں رومیلا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا، اور پھر وہیں سے وہ والس ناچتے ہوئے رقص کرنے والوں کی بھیڑ میں پہنچ گئے۔ لارڈ وکفیلڈ کے قریب سے گزرتے وقت عمران نے بلند آواز میں رومیلا سے کہا، کنفیوشس نے کہا تھا کہ ایک دن سورج کی روشنی تاریکیوں میں جا سوئے گی، اس لیے سورج کو سلیپنگ سوٹ سلوا لینا چاہیے۔ لارڈ وکفیلڈ، جو شاید رومیلا ہی کی توقع پر رقص میں شریک نہیں ہوا تھا، کھسیانے انداز میں مسکراتا ہوا دوسری طرف چلا گیا۔ ڈچز آف ونڈلمیر کلب چیئر میں بیٹھی ہوئی رقص دیکھ رہی تھی۔ ہیلو ٹیوی، اس نے لارڈ وکفیلڈ کو مخاطب کیا۔ مجھے حیرت ہے کہ تم تنہا ہو۔ ہاں، میں تنہا ہوں، لارڈ وکفیلڈ اس کے قریب ہی بیٹھتا ہوا بولا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سر ڈیکن کے یہاں کی تقاریب میں بھی کسی کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے؟ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی ہے۔ کیا جنرل ڈیگال کی لڑکی پہلی بار لندن آئی ہے؟ لارڈ وکفیلڈ نے اس سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، وہ بڑی مغرور معلوم ہوتی ہے، ڈچز ونڈلمیر نے کہا۔ پھر اس کی طرف جھک کر آہستہ سے رازدارانہ انداز میں بولی، یہ جنرل ڈیگال کوئی خاندانی آدمی نہیں ہے۔ اس کا باپ ایک دعا فروش تھا اور ماں ایک موچی کی لڑکی۔ جب یہ چھوٹے آدمی ترقی کر جاتے ہیں تو ان کے دماغ آسمان پر ہوتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتی کہ سر ڈیکن نے اسے منہ کیوں لگایا ہے، اور اس کی لڑکی کو دیکھو، وہ اس احمق مشرقی کے ساتھ ناچ رہی ہے۔ یہ مشرقی کون ہے؟ سر ڈیکن کے کسی دوست کا لڑکا، یہاں سائنس میں ریسرچ کر رہا ہے۔ شہزادہ ہے؟ پتہ نہیں کیا ہے، میں نہیں جانتی۔ ویسے سر ڈیکن کے ساتھ یہیں رہتا ہے۔ یہیں رہتا ہے؟ لارڈ وکفیلڈ کے لہجے میں حیرت تھی۔ پھر وہ دونوں اس وقت تک خاموش بیٹھے رہے جب تک کہ رقص کی موسیقی ختم نہیں ہو گئی۔ لارڈ وکفیلڈ اب بھی رومیلا کو دیکھ رہا تھا، جو احمق شہزادے سے علیحدہ ہو کر رینی کے پاس جا بیٹھی تھی، اور احمق شہزادہ کٹے ہوئے پتنگ کی طرح سارے ہال میں چکراتا پھر رہا تھا۔ لارڈ وکفیلڈ نے ایک طویل سانس لی اور مڑ کر ٹرالی سے ایک بیگ اٹھا لیا۔ اس وقت کئی ٹرالیاں ہال میں چل رہی تھیں جن پر مختلف قسم کی شرابیں موجود تھیں۔ حیرت انگیز،
بڑا اچھا ناشتہ ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ سائنس میں ریسرچ کر رہا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ رومیلا نے پوچھا۔ بالکل سچ ہے۔ مجھے حیرت ہے۔ ارے وہ باتیں تو بالکل احمقوں کی سی کرتا ہے۔ مگر وہ باتیں کب کرتا ہے؟ رینی نے کہا۔ واہ، خوب بولتا ہے، مگر طوطے کی طرح۔ یہ مرغیوں کا کیا معاملہ ہے؟ ایک وہی نہیں، درجنوں معاملے ہیں۔ کیا اس نے تم سے کووں کے متعلق باتیں نہیں کی؟ نہیں۔ کوے کے علاوہ اسے کوئی اور پرندہ پسند نہیں۔ بنتا ہے یا سچ مچ خپتی ہے؟ رومیلا نے پوچھا۔ اگر میں نے اسے عقل مند دیکھا ہوتا تو یہی سوچتی کہ وہ بنتا ہے، مگر تم اس میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہی ہو۔ رینی مسکرائی۔ تمہارا بیکار وقت بہت اچھا کٹتا ہوگا۔ کہہ رہا تھا کہ وہ یہیں رہتا ہے۔ وقت اچھا کٹتا ہوگا؟ رینی ہنسی۔ وہ مجھ سے اس طرح گفتگو کرتا ہے جیسے میرا دادا ہو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا تھا کہ اس نے کس طرح ہاتھ اٹھا کر مجھے دعا دی تھی؟ تمہارے ڈیڈی اسے کس طرح برداشت کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ بھی کریک ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ رومیلا نے حیرت سے کہا۔ وہ گھنٹوں اس سے گفتگو کرتے ہیں، کبھی فرینچ میں اور کبھی جرمن میں، اور مجھے دونوں زبانیں نہیں آتی۔ وہ فرینچ اور جرمن بھی بول سکتا ہے؟ رومیلا نے پھر حیرت ظاہر کی۔ بالکل جرمنوں اور فرانسیسیوں کی طرح۔ لہجے سے تم تمیز نہ کر سکو گی کہ وہ اہل زبان نہیں ہے۔ یہ بات مجھے ڈیڈی نے بتائی تھی۔ ڈیڈی اسے کسی بات سے نہیں روکتے۔ اب یہی دیکھو، وہ اس وقت بالکل اسٹیج کا مسخرہ معلوم ہوتا ہے، لیکن ڈیڈی نے شاید اس سے یہ بھی نہ کہا ہو کہ اسے کم از کم اس موقع پر تو آدمیوں کی طرح رہنا چاہیے۔ ارے نہیں، اس لباس میں تو وہ بڑا شاندار لگتا ہے۔ انتہائی رومانوی، قدیم کہانیوں کا شہزادہ، الف لیلا کا کردار۔ مجھے خوابوں کی باتوں سے دلچسپی نہیں ہے، رینی نے کہا۔ دوسرے راؤنڈ کے لیے موسیقی شروع ہو گئی۔ اس بار آرکیسٹرا کوئک اسٹیپ کے لیے موسیقی بکھیر رہا تھا۔ صرف نوجوان اور سمارٹ قسم کے جوڑے اپنی میزوں سے اٹھے۔ عمران ٹہلتا ہوا اس طرف آ نکلا جہاں ڈچیس آف ونڈلمیر بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈچیس اسے کسی حد تک پسند کرتی تھی، کیونکہ وہ اس سے کتوں کے علاوہ اور کسی موضوع پر گفتگو نہیں کرتا تھا۔ ہاؤ ڈو یو ڈو مائی لیڈی؟ اس نے بڑے ادب سے کہا۔ اوکے ڈھمپ، آؤ بیٹھو۔ مجھے حیرت ہے کہ تم تنہا ہو۔ میں بہت محتاط آدمی ہوں مائی لیڈی۔ صرف وہی لوگ مجھ سے قریب ہو سکتے ہیں جن کی رگوں میں شاہی خون ہو۔ مجھے انتہائی افسوس ہے کہ ابھی میں ایک فوجی کی لڑکی کے ساتھ ناچتا رہا ہوں۔ مجھے خود بھی حیرت تھی ڈھمپ۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ کسی اچھی نسل کی ہے۔ آہا، خیر مائی لیڈی، میں نے اپنے محلات میں ایک تجربہ کیا تھا۔ آج مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ 100% کامیاب رہا۔ میں بہت خوش ہوں مائی لیڈی۔ کیسا تجربہ؟ ڈکشن کی مادہ کا جوڑ لینڈی ڈاگ سے کرا دیا۔ لینڈی ڈاگ؟ ڈچس نے حیرت سے کہا۔ یہ نسل میرے لیے بالکل نہیں ہے۔ اوہو، لینڈی ڈاگ میرے ملک میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ ہر گلی میں کم از کم 50 عدد لینڈی ڈاگ ضرور ملتے ہیں۔ اوہو، تو اس تجربے کا نتیجہ کیا رہا؟ حیرت انگیز بچے۔
میرا دعویٰ ہے کہ میں نے ایک بالکل ہی نئی نسل پیدا کی ہے۔ وہ بچے نہ تو دوگلے لینڈی ڈاگ معلوم ہوتے ہیں اور نہ دوگلے ڈکشنڈ، بالکل عجیب۔ میں نے ان کی تصویریں منگوائی ہیں، آپ کو ضرور دکھاؤں گا۔ مجھے بھی ایک لینڈی ڈاگ منگوا دو ڈمپ۔ ضرور منگوا دوں گا مائی لیڈی۔ تم کبھی ونڈل میل کیسل آؤ نا۔ ضرور آؤں گا مائی لیڈی، عمران نے بڑے خلوص سے کہا۔ آپ نے آخری بار رقص کب کیا تھا؟ اوہ، بہت پرانی بات ہے، ڈچس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ بہت پرانی۔ اب کیوں نہیں کرتی؟ اب؟ ڈچس اسے گھورنے لگی۔ کیا تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو؟ نہیں مائی لیڈی، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں۔ میری رقص کرنے کی عمر ہے، اور پھر میں کم تر آدمیوں کے ساتھ رقص کرنا کبھی پسند نہ کروں گی۔ کیا یہاں تمہیں ایک بھی ڈیوک نظر آ رہا ہے؟ نہیں مائی لیڈی، مگر میں چنگیز خان کی نسل سے ہوں۔ تم بکواس بند کرو ڈامپ۔ میں تمہارے ساتھ رقص کروں گی؟ کیا میں تمہاری ہم عمر ہوں؟ میں تو کوئی حرج نہیں سمجھتا، عمران نے مغموم لہجے میں کہا۔ پھر ادھر ادھر دیکھتا ہوا اٹھا اور ایک ٹرالی روک کر ایک بیگ میں کئی طرح کی شرابیں ملائیں۔ پھر بیگ کو ہاتھ میں لیے ہوئے ڈچس کے پاس آیا اور نہایت ادب سے اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، یہ کاکٹیل مائی لیڈی آپ یقیناً پسند کریں گی، مگر میں اس کے بنانے کا طریقہ آپ کو نہ بتا سکوں گا، کیونکہ یہ ڈھمپ خاندان کا ایک مقدس راز ہے۔ ڈچس نے پیگ اس کے ہاتھ سے لے کر کاکٹیل چکھی اور آہستہ سے بولی، واقعی بہت عمدہ ہے۔ ڈھمپ خاندان میں یہ کاکٹیل کی بجائے ڈنکی ٹیل کہلاتی ہے۔ ڈچس ہنسنے لگی۔ تم بہت دلچسپ ہو ڈھمپ۔ یس مائی لیڈی۔ پھر عمران نے اسے پے در پے 3-4 پیگ پلائے اور وہ چوتھے راؤنڈ میں اس کے ساتھ ناچنے پر تیار ہو گئی۔ جس نے بھی اس جوڑے کو دیکھا متحیر رہ گیا۔ رومیلا اپنے باپ کے ساتھ تھی۔ اسے چھوڑ کر وہ اس میز پر آئی جہاں رینی حیرت سے منہ کھولے بیٹھی اپنے مداحوں پر گراں گزر رہی تھی۔ رومیلا اسے اٹھا کر الگ لے گئی۔ وہ اس بوڑھی عورت کے ساتھ ناچ رہا ہے، اس نے کہا، اور ڈیوک آف ونڈل میر اپنی قبر میں پچھاڑیں کھا رہا ہوگا۔ بڑی مغرور عورت ہے رومیلا، خود کو لیے دیے رہتی ہے، مگر یہ کریک، میں کچھ نہیں سمجھ سکتی۔ ڈچس شاید نشے میں ہے۔ ہال میں چاروں طرف کہکہے گونج رہے تھے، لیکن ڈچس کو اس کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ ڈھمپ خاندان کی ڈنکی ٹیل اس کے ذہن پر اپنا سکہ اچھی طرح بٹھا چکی تھی۔ تم بہت حسین ہو، عمران آہستہ آہستہ اس کے کان میں کہہ رہا تھا۔ ونڈل میر، تم بہت دلکش ہو۔ او ڈھمپ ڈارلنگ، مائی ہنی۔ شہد تو تم ہو، میں شہد کا مکھا ہوں۔ میں جوان ہوتی تو تم سے شادی کر لیتی۔ شادی تو میں صرف کیلی پیٹرسن سے کروں گا۔ کس سے؟ کیلی پیٹرسن سے؟ بکواس ہے، قطعی بکواس۔ تم اسے کبھی نہ پا سکو گے۔ کیوں؟ میں اسے جانتا ہوں۔ تب تم نک کارٹر کو بھی جانتے ہوگے، لیکن یہ ناممکن ہے۔ اچھا، نک کارٹر وہ جو گوشت کی دکان کرتا ہے؟
تم گدھے ہو، نک کارٹر کی شان میں گستاخی کر رہے ہو۔ اگر کسی آسٹریلوی کے سامنے تم نے یہ بات کہہ دی تو وہ تمہیں گولی مار دے گا۔ میں سارے آسٹریلیا کو فنا کر دوں گا۔ تم کیا سمجھتی ہو وینڈلمیر؟ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے ایک لینڈی ڈاگ منگوا دو۔ پہلے تم کیلی پیٹرسن سے میری شادی کرا دو۔ ابھی تم مجھ سے محبت کر رہے تھے۔ دادی یاد آ گئی تھیں۔ کیا؟ کچھ نہیں، ہمیشہ محبت کرتا رہوں گا۔ مگر کیلی پیٹرسن؟ جہنم میں گئی کیلی پیٹرسن، میں نے پچھلے سال سے اسے نہیں دیکھا۔ تو اس کی تصویر ہی مل سکے؟ شٹ اپ! کیلی کی بکواس بند کرو۔ نک کارٹر کو میں 50 جوتے لگاؤں گا۔ تم بدتمیز ہو ڈمپ۔ وہ ایک خاندانی آدمی ہے، بہت شاندار۔ وہ کہاں ہے؟ میں اس سے ملوں گا۔ وہ شاید ملکہ معظم سے بھی ملنا پسند نہ کرے۔ میں اب نہیں ناچوں گی۔ چلو واپس چلو، مجھے وہی کاکٹیل دو، اس کی ترکیب بھی مجھے بتاؤ۔ ڈھم خاندان جہنم میں گیا، پورے ڈھم خاندان پر میرا ایک کتا حکومت کر سکتا ہے۔ تم مجھے نک کارٹر کے متعلق بتاؤ، میں تمہیں ڈھم خاندان کا مقدس ترین راز بتا دوں گا۔ میں خاموش ہوں۔ پلیز شٹ اپ ڈھم، یو انسپائرڈ ایڈیٹ۔ میں کاکٹیل کی ترکیب نہیں بتاؤں گا۔ نہ بتاؤ۔ لینڈی ڈاگ نہیں منگواؤں گا۔ نہ منگواؤ۔ ڈچیز اس کی گرفت سے نکل کر لڑکھڑاتی ہوئی ایک طرف چلی گئی، اور پھر عمران کٹے ہوئے پتنگ کی طرح ڈولنے لگا۔ لیکن اب وہ جدھر سے بھی گزرتا کہہ کہے اس کا استقبال کرتے۔ او ڈھم کے بچے! اچانک سر ڈیکن نے اسے آہستہ سے آواز دی، جبکہ وہ ایک ویران گوشے سے گزر رہا تھا۔ یس سر! عمران پلٹ پڑا۔ سر ڈیکن ایک دراز قد اور گٹھیلے جسم کے آدمی تھے۔ چڑی ہوئی سفید مونچھیں انہیں یقیناً شاندار بناتی تھیں۔ چہرہ بھرا ہوا اور جھریوں سے بے نیاز تھا۔ تم نے تو اس وقت کمال ہی کر دیا، مگر میں شاید 15 دن تک کسی ہسپتال میں پڑا رہوں۔ آؤ ادھر آؤ، میرا خیال ہے کہ تم نے وقت نہیں برباد کیا۔ وہ وہاں سے نکل کر طویل راہداری سے گزرتے ہوئے ایک کمرے میں آئے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کیلی پیٹرسن کے متعلق بہت کچھ جانتی ہے، عمران نے کان کھجاتے ہوئے کہا۔ کیا جانتی ہے؟ کیا آپ کسی نک کارٹر کو جانتے ہیں؟ نہیں۔ نک کارٹر، اس نام سے کان آشنا معلوم ہوتے ہیں، لیکن یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں اسے جانتا ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تم کیلی پیٹرسن سے واقف ہو تو نک کارٹر کو بھی جانتے ہوگے۔ اس پر میں نے نک کارٹر کو گالی دی اور وہ بگڑ گئی۔ کہنے لگی کہ اگر تم نے یہ بات کسی آسٹریلوی کے سامنے کہی ہوتی تو وہ تمہاری گردن اڑا دیتا۔ آسٹریلوی؟ اوہ! سر ڈیکن نے کچھ سوچتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ ٹھہرو ٹھہرو، تم نے نک کارٹر کہا تھا نا؟ نک کارٹر اور آسٹریلیا، ٹھیک۔ تو مجھے خیال پڑتا ہے کہ آسٹریلیا کے کسی معاملے میں نک کارٹر کا نام بارہا سن چکا ہوں۔ ڈچز نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ ایک معزز آدمی ہے۔ بہرحال یہ سوچنے کی بات ہے کہ نک کارٹر اور کیلی پیٹرسن میں کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ مجھے کیلی پیٹرسن سے کوئی دلچسپی ہے نہ کسی نک کارٹر سے۔ میں تو ہر حال میں لندن کی فضا پرامن دیکھنا چاہتا ہوں۔
پچھلی رات بھی میکلارنس کے آدمیوں نے مختلف عمارتوں پر چھاپے مارے ہیں۔ انہیں کیلی پیٹرسن کی تلاش ہے۔ تو میرا خیال صحیح نکلا کہ ڈچس کیلی پیٹرسن کے متعلق کچھ نہ کچھ ضرور جانتی ہے، لیکن اس سے کوئی بات اگلوا لینا بڑا مشکل کام ہے۔ کیلی پیٹرسن کا معاملہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا، عمران بڑبڑایا۔ کل میں تفصیل سے بتاؤں گا، سر ڈیکن نے کہا۔ ویسے میں نہیں سمجھ سکتا کہ میکلارنس کو اس کی تلاش کیوں ہے۔ وہ دونوں پھر ہال میں واپس آ گئے۔ سر ڈیکن عمران کی صلاحیتوں سے بخوبی واقف تھے اور انہیں اس کی یہ حرکت بھی پسند تھی کہ وہ عام آدمیوں میں خود کو احمق ظاہر کرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ انہیں بھی گھسنے کی کوشش کرتا، لیکن سر ڈیکن ہنس کر ٹال دیتے۔ عمران نے بار بار ان کی مدد کی تھی۔ اکثر قتل کے کیسوں میں وہ انہیں ایسے ایسے نکتے بتاتا کہ وہ دنگ رہ جاتے، مگر نہیں، پہلے وہ اس کی احمقانہ تجویزوں پر کہہ کے لگاتے تھے، لیکن جب وہ اس کا تجزیہ کر کے گہرائیوں میں پہنچتے تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل جاتی۔ بحیثیت پولیس کمشنر آج کل ان کی زندگی بڑی الجھنوں میں گزر رہی تھی۔ لندن کے پرانے فتنے نے پھر سر اٹھایا تھا۔ یہ تھا پراسرار اور خوفناک آدمی میکلارنس، جو لندن کا زلزلہ کہلاتا تھا۔ جس طرح زلزلے کے متعلق پہلے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح میکلارنس کے بارے میں بھی کچھ بتانا دشوار تھا۔ وہ اچانک آندھی اور طوفان کی طرح اٹھتا اور جو کچھ بھی کرنا چاہتا تھا کر گزرتا۔ غیر متعلق لوگ تماشائیوں کی طرح دور سے دیکھتے اور بے حس و حرکت کھڑے رہتے۔ کس میں ہمت تھی کہ اسے یا اس کے آدمیوں کو روک سکتا؟ جب تک زلزلہ رہتا پولیس جاگتی رہتی، جب زلزلہ ختم ہو جاتا تو کچھ اس انداز میں اطمینان کا سانس لیتی جیسے اللہ نے بڑا فضل کیا ہو۔ اس کے علاوہ اور ہو بھی کیا سکتا تھا؟ میکلارنس کا پتہ پولیس کمشنر کو نہیں تھا، ورنہ اس کے گلے میں زنجیر ڈال کر سارے لندن میں تشہیر کرائی جاتی۔ پولیس کے پاس صرف اس کے کارناموں کا ریکارڈ تھا، لیکن اس کی شخصیت کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ اکثر اس کے گروہ کے ایک آدھ آدمی پکڑے بھی گئے، مگر اس سے صرف اتنا ہی ہو سکا کہ ان کی نشاندہی پر 2-4 اور ہاتھ آ گئے اور بس۔ میکلارنس کون تھا، کہاں تھا، وہ بھی نہ بتا سکے۔ ویسے ان کا بیان تھا کہ حملوں اور ڈاکوں کے وقت ان کی قیادت وہی کرتا ہے، لیکن وہ یہ بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ اس کی شکل کیسی ہے، کیونکہ اس کا چہرہ سیاہ نقاب میں پوشیدہ ہوا کرتا تھا۔ انہیں اس کی قیام گاہ کا بھی علم نہیں تھا۔ بہرحال لندن کی پولیس آج تک میکلارنس پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ جب اس کا دل چاہتا اپنے آدمیوں سمیت لندن کے بھرے بازاروں میں تباہی اور افراتفری پھیلاتا ہوا گزر جاتا۔ اس کی گاڑی میں چاروں طرف مشین گنیں فٹ ہوتی، لیکن گولیوں کی بوچھاڑ اس وقت شروع ہوتی جب کوئی اسے روکنے کی کوشش کرتا۔ مگر اب تک صرف 2 بار ایسے موقع پیش آئے تھے، اور دونوں ہی بار حیرت انگیز طور پر بچ نکلا۔ یہی کہنا چاہیے کہ اس کا مقدر بڑا اچھا تھا۔ ایک بار تو اس ریڈیو کار کا ٹرانسمیٹر ہی خراب ہو گیا تھا جو اس کا تعاقب کر رہی تھی، ورنہ چاروں طرف سے میکلارنس کی گاڑی گھیر لی جاتی۔ دوسرا واقعہ الیکشن کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ لندن کی اس سڑک سے ایک جلوس گزر رہا تھا جس پر پولیس نے میکلارنس کی گاڑی کا تعاقب شروع کیا تھا۔ اگر پولیس اس وقت عقل مندی سے کام نہ لیتی تو اس سڑک پر ہزاروں لاشیں نظر آتی۔ میکلارنس کے سلسلے میں ایک خاص بات اور بھی تھی، وہ یہ کہ اکثر مہینوں گزر جاتے
اور مکلارنس کا نام تک نہ سنا جاتا، اور پھر اچانک 2-4 دنوں کے لیے لندن میں زلزلہ سا آ جاتا تھا۔ بے شمار قتل ہوتے، لاتعداد ڈاکے پڑتے، اور نہ جانے کتنی عمارتیں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جاتی۔ بعض اوقات تو یہ بھی نہ معلوم ہو پاتا کہ مکلارنس چاہتا کیا ہے۔ پچھلے 6 ماہ سے لندن کی فضا پرسکون رہی تھی، لیکن آج کل پھر مکلارنس نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لندن کے پولیس کمشنر والٹر ڈیکن اس خوشی کے موقع پر بھی فکر مند تھے، حالانکہ انہیں اپنی اکلوتی لڑکی کی 19ویں سالگرہ پر بہت زیادہ مسرور ہونا چاہیے تھا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔